لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحدیث. محترم بزرگ عزیز نوجوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مؤمن قوی، طاقتور مومن بہتر ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے مومن قوی مومن ضعیف کے مقابلے میں. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن قوی، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. سوال، کیوں مومن قوی اللہ کو کیوں زیادہ محبوب ہے؟ جواب، اس لیے محبوب ہے کہ مومن قوی، طاقتور مومن عبادات کو اور طاعات کو بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہے کمزور مومن کے مقابلے. کمزور مومن عبادات کو اور طاعات کو اس طرح نہیں انجام دے سکتا جس طرح مومن قوی طاعت اور عبادات کو انجام دے سکتا ہے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی کل خیر. ویسے دیکھنے میں جائیں تو ہر مومن بہتر ہے. وفی کل خیر، چاہے وہ کمزور مومن ہو چاہے وہ قوی ہو، ویسے ایک اعتبار سے ہر مومن بہتر ہے اللہ کی نظر. کس اعتبار سے ہر مومن بہتر؟ قوی بھی بہتر، کمزور بھی بہتر. اس لیے کہ جب وہ مومن ہے تو مومن ہونے کی وجہ سے فرما برداری والی زندگی گزارے گا، اطاعت والی زندگی گزارے گا. چاہے طاعات کو خوب انجام نہ دے سکے لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا، اطاعت والی زندگی گزارے گا، فرما برداری والی زندگی گزارے گا. اس لیے آگے حدیث میں فرمایا گیا وفی کل خیر. لمبی چوڑی حدیث ہے. مجھے اصل جو جملہ جس پہ زور دینا ہے آج کی مجلس میں وہ اب آ رہا ہے، وہ ٹکڑا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، ان کاموں کے حریص بنو کہ جو کام تمہیں مرنے کے بعد اگلی زندگی میں کام آئے۔ احرص امر کا صیغہ ہے، ان کاموں کی حرص کرو، ان کاموں کے لالچی بنو جو کام تمہیں آخرت میں نفع دے، اور جو کام تمہیں آخرت میں تمہارے لیے مفید ہو۔ آخرت میں ایک ہی چیز مفید ہوگی، اور وہ ہے اعمال صالح، اور وہ ہے نیکیاں۔ آخرت کا سکہ رائج الوقت نیکیاں ہیں۔ لہذا اس حدیث پاک کا اگر ترجمہ میں یہ کروں کہ نیکیوں کے حریص بنو، احرص علی ما ینفعک، ان کاموں کی حرص کرو کہ جو کام تمہیں اگلی زندگی میں نفع دیں، یعنی کہ اعمال صالحہ کے حریص بنو اور نیکیوں کے حریص بنو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حرص بری چیز ہے، حدیثوں میں مذمت آئی ہے حرص کی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حرص کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حرص مذموم ہے اور ایک حرص محمود ہے۔ ایک حرص بری ہے اور ایک حرص اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ کون سی حرص کی حدیثوں میں مذمت آئی؟ دنیاوی امور میں حرص کرنا، فلاں کے پاس اتنا مال ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے میں اس سے اچھی خرید لوں۔ دنیاوی امور میں سمجھے جو ہے، مال و منال میں، جاہ و منصب میں، فلاں کے پاس یہ منصب ہے، فلاں کے پاس یہ عہدہ ہے، میں اس سے بڑا عہدہ حاصل کر لوں۔ تو مال ہو، دولت ہو، جاہ ہو، یعنی کہ عہدہ ہو، یہ سب دنیاوی سمجھے امور ہیں۔ حدیث میں ممانعت آئی کہ دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے حرص مت کرو آگے بڑھنے۔ اگر حرص کرنی ہے تو آؤ، اس کے لیے میدان ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آگے بڑھنے والوں کے لیے سمجھے میدان کھلا ہے۔ دینی امور میں حرص کرو، دنیاوی امور میں حرص مذموم ہے، دینی امور میں حرص محمود ہے اور پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے، آپ حرص کریں کہ وہ ایک پڑھتا ہے میں 2 پڑھوں گا، یہ حرص ہوئی کہ میں اس سے آگے سمجھے رہوں گا، یہ اچھی سمجھے جو ہے حرص ہے، اور یہ حرص سمجھے محمود ہے۔ صحابہ 2 قسم کے تھے، ایک فقراء صحابہ اور ایک اغنیاء مالدار۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اللہ نے اتنی دولت دی کہ حالانکہ مہاجرین میں سے ہیں، مکے کو چھوڑ کر کے جب مدینہ آئے ہیں ایک پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن تاجر آدمی تھے، تجارت شروع کی انہوں نے، اور سمجھے اتنی دولت ان کے پاس تھی کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ورثہ نے کولہاڑیوں سے سونے کے اینٹیں توڑ توڑ کر کے بانٹی ہیں۔ اللہ نے اتنی دولت، لیکن وہ مال کے حریص نہیں تھے، اور سمجھے جو 12 صحابہ 2 قسم کے تھے،
ایک مالدار صحابہ اور ایک ارسمجھے فقراء صحابہ، چبوترے پر رہنے والے اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، یہ دارالعلوم صفہ ہے۔ آج دنیا کے تمام دارالعلوم کی اصل دارالعلوم صفہ ہے۔ چبوترے پر جتنے طالب علم رہتے تھے، 400 کے قریب رہتے تھے، وہ سب بیچارے نادار، غریب اور خستہ حال تھے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا فقراء صحابہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ تمام فقراء صحابہ مل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کیسے آئے ہیں سب؟ تو فقراء صحابہ نے، اس میں مالدار صحابہ نہیں تھے، فقراء صحابہ تھے فقط، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاص مقصد کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا مقصد؟ تو فقراء صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، وہ اپنے پیسوں سے غلام خریدتے ہیں اور غلام خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، وہ اپنے پیسوں سے یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ بیواؤں کی اور سمجھے حاجت روائی کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو ہمارے جو مالدار اور سمجھے جو ہے بھائی ہیں، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ فقراء صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، جہاں تک بدنی عبادت کا تعلق ہے، الحمدللہ بدنی عبادت میں وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ہم 4 پڑھیں گے، اگر وہ 4 پڑھیں گے تو ہم 8 پڑھیں گے، یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز، روزہ بدنی عبادت ہے، روزے میں وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نماز میں وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن جب نمبر آتا ہے صدقہ و خیرات کا تو وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مال اور پونجی نہیں کہ ہم غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کی بات سنی اور سن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وظیفہ بتلاؤں، جس وظیفے کے پڑھنے سے تم اپنے ان بھائیوں کے برابر ہو جاؤ گے جو مال کی وجہ سے تم سے آگے بڑھ گئے ہیں نیکیوں میں۔ ایسا ایک وظیفہ نہ بتلاؤں؟ فقراء صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ کوئی اور سمجھے آپ حل نکال دیں اور سمجھے ہماری پریشانی کا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کریں، اسے کہتے ہیں احرص علی ما ینفعک، نیکیوں کے حریص بنو۔ فقراء صحابہ یہ نیکیوں کے حریص تھے اور انہیں یہ غم تھا کہ کہیں آخرت میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں اور مالدار صحابہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ بتلایا کہ فرض نمازوں کے بعد، 5 نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا
یہ تسبیحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. یہ تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک غلط بات جو ہمارے یہاں چل پڑی ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ نمازوں کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ان تسبیحات کو ہم تسبیحات فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ غلط ہے. نمازوں کے بعد جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ان تسبیحات کا نام تسبیحات فاطمہ نہیں ہے. تسبیحات فاطمہ تو فاطمہ کو پڑھنی ہے، عبداللہ کو نہیں پڑھنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بتلائی، تو تسبیحات فاطمہ فاطمہ پڑھے گی، نہ کہ عبداللہ. لہذا یہ جو نمازوں کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کا صحیح نام ہے تسبیحات فقرا. اس کا صحیح نام ہے تسبیحات فقرا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو یہ تسبیحات بتلائی. اب آپ سوال کریں گے کہ ہمارے ذہنوں میں تو آج تک یہی بیٹھا ہوا تھا، یہ تسبیحات فاطمہ. غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی ایک تسبیح بتلائی تھی، اور فقراء صحابہ کو بھی تسبیح بتلائی تھی. فقراء صحابہ کو جو تسبیحات بتلائی تھی وہ نمازوں کے بعد پڑھنی ہے، اور حضرت فاطمہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بتلائی تھی وہ نمازوں کے بعد نہیں پڑھنی ہے، وہ سوتے وقت پڑھنی ہے. واقعہ اصل میں یہ پیش آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، ایک بات بیچ میں اور سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کاموں کو تقسیم کر دیا تھا کہ یہ کام فاطمہ تمہیں کرنے، اور یہ کام حضرت علی سے کہا یہ تمہیں کرنے. گھر کے جتنے کام تھے، گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سونپی کہ گھر کے سارے کام تمہیں کرنے، اور گھر سے باہر کے جتنے کام ہیں وہ حضرت علی کے سپرد کیے تھے. اس طرح تقسیم کیا تھا کہ گھر سے باہر کے کام. اب پہلے زمانے میں چکیاں نہیں تھی، آٹا پسوانا ہے، چکیاں نہیں ہوتی تھی. خود سمجھے ہر ایک کے گھر میں چکی ہوتی تھی. ہمارے گھروں میں بھی چکی تھی، سمجھے جو خود میں نے بھی چکی چلائی ہے الحمدللہ، اور میرے گھر میں اب تک تھی سمجھے جو، اور ہر ایک نے چلائی ہوگی جو بڑی عمر کا ہے سمجھے جو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چکی چلانی پڑتی، اس لیے کہ گھر کا کام ہے. آٹا سمجھے جو آٹا ختم ہو گیا تو سمجھے جو ہے پیسنا، یہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے چکی پیسنے کی وجہ سے، سمجھے چکی چلانی ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل و جان سے حضرت فاطمہ سے محبت کرتے تھے اور ان کو چاہتے تھے دل و جان سے. جب حضرت علی حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے دیکھتے تو برداشت نہیں ہوتا تھا حضرت علی سے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا، شوہر حکم دیا کہ ابا کے پاس 2 غلام آئے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابا کے پاس 2 غلام آئے ہوئے، تم چلی جاؤ اور ایک غلام لے آؤ تاکہ یہ محنت کے کام جو ہیں
یہ تمہیں نہ کرنے پڑے، چکی تمہیں نہ پیسنی پڑے، یہ محنت کے کام غلام کر لیا کرے اور تمہیں آپ سمجھے جو ہے چھٹکارا مل جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی، شوہر کا حکم تھا اس لیے گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ کے یہاں باری تھی۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے گھر گئی، پوچھا ابا کہاں گئے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک وفد آیا ہوا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آپ بیٹھیں انتظار کریں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں۔ حضرت فاطمہ تھوڑی دیر بیٹھی، پھر یہ کہا کہ میں جاتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ کیوں آئی ہیں ذرا مجھے بتلائیں، ابا جب آئیں گے تو میں آپ مجھے بتلاتی ہوں کہ حضرت فاطمہ آئی تھی اس مقصد کے لیے آئی تھی رسول کی۔ انہوں نے کہا نہیں رسول جی کوئی خاص بات نہیں تھی، ویسے ہی ملاقات کی رسم کیا ہے۔ حضرت فاطمہ اٹھ کر کے حضرت عائشہ کے گھر سے اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت عائشہ کا حجرہ اور حضرت فاطمہ کا حجرہ دونوں ملے رسول۔ اس وقت جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے روضہ اقدس رسول، گنبد خضرا جو بنا ہوا ہے اس میں حضرت عائشہ کا بھی حجرہ ہے اور حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے رسول جی۔ جو حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے حجرے پر گنبد خضرا بنا ہوا ہے، تو دونوں کمرے رسول جی۔ سب سے پہلے چبوترا آتا ہے، چبوترے کے بعد باب جبرائیل ہے، باب جبرائیل سے جب داخل ہوں گے تو رسول جی بائیں ہاتھ پر جو پہلا حجرہ ہے وہی حضرت فاطمہ کا تھا، اور اس کے بعد متصلاً حضرت عائشہ کا تھا رسول جی۔ بہرحال حضرت فاطمہ اٹھ کر کے اپنے گھر آ گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے رسول جی جو ہے بتلایا کہ فاطمہ آئی تھی، تھوڑی دیر بیٹھی، آپ کا انتظار کیا، پھر وہ چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بتلا دیں کہ کیوں آئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتلایا۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت تو مجھے مصروفیت ہے، میں عشاء کی نماز کے بعد جاؤں گا فاطمہ کے اور پوچھوں گا کیوں آئی۔ چنانچہ دن کی مصروفیات جب ختم ہو گئی تو عشاء کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ دن میں آئی تھی، کیوں آئی، کیا مقصد تھا؟ حضرت فاطمہ غیور باپ کی بیٹی تھی، شوہر کے حکم کی وجہ سے چلی تو گئی تھی لیکن دل نہیں چاہتا تھا، لیکن شوہر کا حکم تھا۔ اب جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول جی جو ہے پوچھا، حضرت فاطمہ کی زبان نہیں تھی، حضرت فاطمہ کچھ نہیں بول سکی۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ ابا میں نے ہی فاطمہ کو بھیجا تھا اور میرے حکم سے وہ آئی تھی، اور اس مقصد کے لیے میں نے بھیجا تھا کہ انہیں محنت والے کام کرنے پڑتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک غلام مل جائے تو یہ مشقت والے کام ان کو نہ کرنے پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں جانتا ہوں تمہیں غلام کی حاجت ہے اور تمہیں ضرورت ہے نوکر کی، لیکن جو غلام آئے ہیں بیٹی تیرے لیے نہیں۔ میں یہ غلام بدر میں جو
شہداء شہید ہوئے ہیں ان کی بیواؤں کو دوں گا۔ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی بیوائیں بیٹی اس پر مقدم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک وظیفہ بتلایا کہ اگر تم کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو تو رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر لیا۔ یہ ہیں تسبیحات فاطمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اور سمجھے بتلائی، اور یہ سوتے وقت پڑھنی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقراء صحابہ جو نیکیوں کے حریص تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ اور سمجھے بتلایا۔ سارے فقراء صحابہ خوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے سے جب باہر آئے فقراء صحابہ نے آپس میں کہا دیکھو یہ وظیفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کسی کو بتلانے نہیں، اس کو راز میں رکھنا ہے، کہیں مالدار صحابہ کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن کہاوت مشہور ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اردو کی کہاوت۔ تم بند کمرے میں بیٹھ کر کے ایک بات کہو، کوئی نہ ہو تو بھی وہ بات آؤٹ ہو ہی جاتی ہے، اور سمجھے جو ہے بہرحال فرض نمازوں کے بعد انہوں نے یہ تسبیحات پڑھنی شروع کر دی۔ اب جو مالدار صحابہ تھے ان کا ماتھا ٹھنکا، یہ پہلے تو نمازوں کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے، اب یہ کیا پڑھتے ہیں؟ بہرحال بات آؤٹ ہو گئی اور انہوں نے بھی مالدار صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر دوبارہ شکایت لے کر کے فقراء صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتلایا تھا وہ تو مالدار صحابہ نے ہم سے چرا لیا اور وہ بھی پڑھنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ نے اگر ان کو برتری دی ہے اور اللہ نے سمجھے ان کو مال دیا ہے اور ایک اعتبار سے ان کو برتری دی ہے تو میں ان کا مال ان سے چھین نہیں سکتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احرص علی ما ینفعک، ان کاموں کی حرص کرو جو تمہیں آخرت میں نفع دے۔ اگر ہم نے الف لام میم اتنا ایک ارسم کی جہہ پڑھ دیا اس نے کیا ملے، سورہ فاتحہ پڑھ لی کتنی نیکیاں ملیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو مغفرت فرمائیں گے ذرا ذرا سے بہانوں پر اور سمجھے مغفرت اور سمجھے کی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی ہے جو راستے میں لٹک گئی ہے، کانٹے دار درخت کی ٹہنی ہوگی جو راستے میں لٹک گئی ہوگی، ہر آنے جانے والے کو وہ سر میں لگتی تھی۔ ان صحابی کے دل میں خیال آیا کہ یہ ٹہنی ہر آنے جانے والے کو تکلیف دیتی ہوگی، لاؤ اس کو کاٹو۔ ان کے پاس کوئی کاٹنے کا آلہ نہیں تھا، کلہاڑی ہو گیا، لیکن انہوں نے تلاش کیا اور تلاش کر کے سمجھے جو ہے لے کر کے آئے اور اس ٹہنی کو سمجھے جو ہے کاٹ دیا۔ حدیث پاک میں بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا،
یہی لفظ ہیں حدیث میں کہ اللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب بھی سمجھ۔ اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس بندے کا یہ عمل پسند آیا۔ یہ مطلب ہے اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا کہ اللہ کو اس بندے کا یہ عمل پسند آیا، اور صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو۔ بخاری کی روایت، امام ابو داؤد جن کی ابو داؤد شریف پڑھائی جاتی ہے، وہ ایک مرتبہ عصر کے بعد ساحل پر تفریح کر رہے تھے، دریا کے کنارے ساحل پر، اور سمجھے جو ہے تفریح کر رہے تھے۔ دریا میں پانی کا ایک جہاز کھڑا تھا۔ پانی کا جو جہاز ہوتا ہے وہ بالکل کنارے تک نہیں آ سکتا، کنارے پر پانی کم ہوتا ہے، اس لیے اور سمجھے وہ درمیان میں کھڑا تھا۔ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور اس جہاز تک جاتے تھے اور سوار ہوتے تھے۔ امام ابو داؤد اس جہاز کے پاس سے گزر رہے تھے تفریح کرتے ہوئے۔ اچانک کسی کو چھینک آئی اس جہاز میں، اور اس جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے کسی مسافر نے اتنے زور سے الحمدللہ کہا کہ اس کی آواز ساحل تک امام ابو داؤد کے کانوں تک پہنچی۔ امام ابو داؤد جہری الصوت نہیں تھے، یعنی اونچی آواز والے، بلند آواز والے نہیں تھے کہ وہ جواب دیتے تو پانی کے جہاز تک آواز جاتی۔ وہ شخص جس کو چھینک آئی تھی وہ جہری الصوت تھا، اس نے الحمدللہ اتنے زور سے کہا تھا کہ ساحل تک سمجھے آواز آئی۔ امام ابو داؤد دیکھیے، اسے کہتے ہیں نیکیوں کے حدیث۔ امام ابو داؤد نے ایک کشتی والے سے بات کی کہ یہ سامنے جو جہاز کھڑا ہے، بس اس جہاز تک جانا ہے اور آنا ہے، اور میں 2 درہم تم کو کرایہ دوں گا۔ وہ جہاز والا ویسے ہی بیچارہ کھڑے کھڑے مکھی مار رہا تھا، اور مجھے کوئی پیسنجر نہیں مل رہا تھا، کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے سوچا 2 درہم ہی سے وہاں جانا ہے اور آنا ہے، 2 درہم مل رہے ہیں۔ اس نے کہا جب بیٹھو۔ امام ابو داؤد بیٹھ گئے کشتی میں، جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھے، اور سیڑھیوں پر چڑھ کر کے آپ سمجھے زور سے کہا یرحمک اللہ، پھر نیچے اتر۔ جب کشتی میں بیٹھ کر کے واپس ساحل پر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ اے ابو داؤد، آج تو نے 2 درہم میں جنت کمائی۔ ہمارے دلوں میں بھی بعض مرتبہ نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی کسی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا وہی حقیر عمل پسند آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، جب ان کی وفات ہوئی تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت مرنے کے بعد کیا رہا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نہیں، میں نے غلط کہا نا، حضرت سفیان ثوری کا واقعہ، حضرت حسن بصری نہیں، حضرت سفیان ثوری کا واقعہ۔ حضرت سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا کسی نے، پوچھا کیا مرنے کے بعد کیا رہا؟ تو امام حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عمل کی وجہ سے میری مغفرت کر دی
کہ میرے حاشیے خیال میں بھی کبھی سمجھے نہیں آیا تھا کہ اس عمل پر میری مغفرت ہو سکتی ہے، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا سمجھے، ایک معمولی رسم۔ پھر خواب دیکھنے والے کو بتلایا کہ ایک مرتبہ میں حدیثیں لکھ رہا تھا۔ پہلے زمانے میں ایسے قلم نہیں ہوتے تھے، لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور دوات ہوتا تھا، دوات میں روشنائی ہوتی تھی، اس میں ڈبوتے تھے اور پھر سمجھے کاغذ پر لکھتے تھے۔ پھر جب وہ سوکھ جاتا قلم، پھر دوبارہ دوات میں اس کو سمجھے بھگوتے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حدیثیں لکھ رہا تھا اور میں نے دوات میں اپنا قلم سمجھے ڈالا اور ڈال کر کے جب اس کو باہر نکالا تو ایک مکھی اس قلم پر جہاں روشنائی لگی ہوئی تھی وہاں آ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مکھی پیاسی، روشنائی جو ہوتی ہے اس میں پانی تو ہوتا ہی ہے، تو میں نے اپنے ہاتھ کو ذرا بھی حرکت نہیں دی، میں قلم کو پکڑے رہا یہاں تک کہ اس مکھی نے اپنی پیاس بجھائی اور پانی پیا اور اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند، اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت، اس لیے محترم بزرگوں کبھی کسی عمل کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہوتا ہے، پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے، بلیڈ پڑی ہوتی ہے، کوئی سمجھے تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے اس کو ہٹا۔ ایسے موقع پر شیطان سمجھے بیچ میں آڑے آتا کہ کہیں کیلے کا چھلکا راستے ہٹانے سے تجھ کو سمجھے جنت مل جائے گی، تو یہ چاہتا ہے کہ سمجھے اس پتھر کو ہٹا دوں اور سمجھے اس کیلے کے چھلکے کو ہٹا دوں اور جنت کا معلوم اور سمجھے یہ دل میں وسوسہ ڈالتا۔ ایسے موقع پر شیطان کا تھوڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ جنت دینا نہ دینا اس رب کا کام ہے، میرا کام حدیث پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ میں اس لیے رسول جی اور کیا معلوم اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے رسول جی، اللہ کے یہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے اخلاص سے جو کام کیا جاتا ہے اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ محترم بزرگوں مجھے اتنا زیادہ وقت نہیں لینا تھا۔ رمضان سے متعلق سمجھے جو احباب آئے تھے میرے پاس دعوت دینے کے لیے، ان کا یہ کہنا تھا رمضان سے متعلق ایک 5 منٹ میں بڑا کر دوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ محترم بزرگوں، رمضان کی آمد ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دی، ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دی۔ جب میں نے تیاری کا لفظ کہا تو شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ کھجوریں خریدنے شروع کر دو اور عید کے لیے سمجھے کپڑا خریدنا شروع کر دو ابھی سے، اور جو سمجھے افطار کے لوازمات ہیں سمجھے وہ خریدیں، وہ تیاری نہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں خریدنا اور لباس اور کپڑا خریدنا میری مراد تیاری سے سمجھے یہ نہیں۔ 2 کام کرنے ہیں رمضان سے پہلے، یہی رمضان کی اصل تیاری۔ رمضان سے پہلے 2 کام کرنے ہیں اور یہی سمجھے رمضان کی اصل تیاری۔ نمبر 1، پہلا کام یہ کرنا ہے
کہ ہم نمازوں کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جب بھی توفیق دیتا ہے دعا کی، ہم دعا کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ کرنا ہے، اور وہ دعا حدیث پاک میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا چاند نظر آتی ہی 2 مہینہ پہلے، رمضان سے 2 مہینے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع کر دیتے تھے۔ رجب کا چاند نظر آتی ہی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں بھی شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہماری عمر کو اتنا دراز کر دے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمیں مل جائیں، ہمیں پہنچا دے، بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری عمر کو اتنا دراز کر دے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کیا کسی کو یقین ہے کہ کوئی اپنے گھر پہنچنے تک رسم کی زندہ رہے؟ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، نہ معلوم کب اوپر آ کر کے ختم ہو جائے۔ اس لیے مبارک مہینہ جتنا دعا کریں گے آپ، اتنا شوق پیدا ہوگا۔ یہ دعا جتنی کریں گے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں دعا کریں، آپ اس کا ترجمہ کر دیں کہ اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور ہماری عمر کو اتنا دراز کر دے کہ ہم رمضان کی مبارک ساعتیں پالیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے اندر طلب پیدا ہوگی، اور بغیر طلب کے اچانک چاند نظر آ جائے گا تو روزہ رکھنا بھی باجب ہے۔ اور پہلے سے اگر آپ رمضان کے طالب ہوں گے کہ نیکیوں کا ایک سیزن آ رہا ہے، جیسے کمانے کا سیزن ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ سب اہل علم ہیں، بتلانا نہیں ہے، اور سمجھے جانتے ہیں، ہر عبادت کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ایک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنا قرب حاصل کرنے کہ میرا قرب حاصل کرو۔ لہذا ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور یہ دعا کرنا یہی رمضان کی اصل تیاری ہے۔ اور دوسرا کام جو رمضان کی تیاری کی غرض سے کرنا ہے، وہ ان لوگوں کو کرنا ہے جو کاروبار کرنے والے ہیں۔ ہم جیسے ریٹائر ہو گئے، جو ریٹائر ہیں اور سمجھے جو ہیں، وہ ان کو نہیں،
جن کی زندگی مصروف ہے، کاروبار ہے، جن کا عرض سمجھے جو ہے، ان کو عرض سمجھے جو ہے کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جو کام ارجنٹ ہیں اور رمضان سے پہلے پہلے ان کو کرنا ہی کرنا ہے، ان ارجنٹ کاموں کو رمضان سے پہلے ابھی سے نمٹانے کی عرض سمجھے جو ہے کوشش کریں، اور جو کام ارجنٹ نہیں ان کو 1 مہینہ مؤخر کر دیں، رمضان کے بعد رمضان کے مہینے کو فارغ کریں اللہ کی عبادت کے لیے۔ جتنی تلاوت رمضان کے مہینے میں ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے، ایک تلاوت کی کثرت، دوسرے نوافل کی کثرت، اور تیسری چیز ہے صدقے کی کثرت۔ صدقے سے میری مراد زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو ہماری ڈیوٹی میں ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، خیرات جس کو ہم کہتے ہیں نفلی صدقہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آپ سمجھے بڑھ جاتی، پورے سال آپ سخاوت کرتے، لیکن رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی۔ ایک آخری بات، تفصیل کا وقت نہیں، فقط اشارہ کر کے عرض سمجھے جو ہے بات ختم ہو جاتی، تو وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب بندے کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو اولاً جو کھاتا جانچا جائے گا وہ نماز کا کھاتا جائے گا، پھر اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دوسری چیزیں، اور صرف فرائض کا حساب ہوگا، نوافل کا حساب نہیں۔ فرائض جو ہیں ان کا کھاتا جانچا جائے۔ ظاہر بات ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کا حال ہم خوب جانتے ہیں، جہاں اللہ اکبر کہا وساب اس کی ایک ریل رسم جو ہے شروع ہوتی ہے، اور جہاں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی وسوسہ نہیں۔ شیطان ہماری نماز کو، ہماری عبادت کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہماری نمازوں کا یہ حال۔ قیامت کے دن جب نماز کا کھاتا جانچا جائے گا تو فرشتے اللہ سے عرض کریں گے کہ پروردگار، اس بندے نے نمازیں تو پڑھی ہیں، نماز قضا نہیں کی ہیں، نماز پابندی سے پڑھی ہیں، لیکن کمپلیٹ نہیں پڑھی، کمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرائض میں جو کمی ہے اس کمی کی تلافی کرو نوافل کے ذریعے سے۔ دیکھو اس کے نامہ عمل میں نوافل کا بیلنس ہے نہیں، اگر نوافل کا بیلنس ہے تو نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو اور سمجھے جو ہے پورا کرو۔ محترم بزرگ، ہم مسجد میں آتے ہیں، 3 منٹ ہوتے ہیں، 4 منٹ ہوتے ہیں، نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں مخاطب کر، اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے، نفل نماز پڑھ سکے، لیکن ہم مسجد میں آتے بیٹھے، یہ 2 نماز کے 2 رکعت کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ بند ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے راستے میں قبر آ گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر سواری سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی،
پھر سواری پر بیٹھے تو سواری پر بیٹھ کر کے اپنی منزل کی طرف چلے۔ ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے سواری سے اتر کر کے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے کون سی نماز پڑھی؟ نہ اشراق کی نماز کا وقت ہے، نہ چاشت کی نماز کا وقت ہے، یہ کون سی نماز پڑھی آپ نے؟ تو سنیے کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن مرنے کے بعد آرزو کرے گا کہ کاش اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، یہ آرزو کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے ذہن میں یہ حدیث آئی، میں نے قبر کو دیکھا اور میرے ذہن میں یہ حدیث آئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ تیرے پاس تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ٹائم ہے، اس لیے میں نیچے اتر کر کے میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے محترم بزرگ ابھی سے ذہن بنائیں اور ابھی سے شوق پیدا کریں رمضان کا، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی قدردانی کیا اور اللہ ہماری عمروں کو اتنا دراز کر کے رمضان کی مبارک ساعتیں اور ہمیں نصیب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی غسل کرنے کی اور سمجھے جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا وقت زیادہ لے لیا، معذرت کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آنے والے رمضان کو مبارک بنائے اور سمجھے جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے جھمیلے تو جب تک جئیں گے ساتھ لگے، یہ جھمیلے ختم ہونے والے نہیں۔ 1 مہینہ ہے، اس مہینے کو آپ کسی طرح فارغ کریں عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر اللهم اللهم لك الحمد حمدا دائما لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا ولك الحمد حمدا عند تنفس كل نفس اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستقي الزهير۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اے مولا کریم ہم گنہگار ہیں، مولا ہم خطا کار ہیں، اے اللہ قصوروار ہیں، اے اللہ ہر سمجھے جو ہے تو غفار ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تیری مغفرت کا واسطہ دے کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، جس در پر جا کر کے ہم ہاتھ پھیلائیں، اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، جس در پر جا کر کے ہم ہاتھ، اے اللہ ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری جو عزیز دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما،
اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں تک ہمیں پہنچا دے. اللہ ہماری زندگی کو اتنا دراز کر دے کہ ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب ہو جائیں. اے اللہ یہ تیری طرف سے ایک مہمان ہے. اے اللہ اس مہمان کی خاطر تواضع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسا رمضان گزارنا چاہیے اے اللہ ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اے اللہ ان دونوں دشمنوں سے تیری توفیق کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے. اے اللہ یہ ہمیں شر کی طرف مائل کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں عرض کی توفیق عطا فرما کہ ہم عرضم کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی عرضم کے لیے گزاریں. اے اللہ ہماری مختصر دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک